السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کر ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، پی ڈی ایم حکومت کا 1 سال مکمل۔ اتحادی حکومت جو مہنگائی کے خلاف مارچ کر کے مارز وجود میں آئی تھی، اس نے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم تو ہر روز اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم تو ہر روز وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں اس کا۔ جی، پی ٹی آئی تو اب وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہی ہے حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پہ۔ میرا خیال ہے جو ناز برداریوں کے مستقل قارئین ہیں، محترم ناظرین ہیں مستقل، وہ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں۔ رمضان میں تو بالخصوص ایک دن ایسا نہیں ہے جب ہم نے عوام کی ترجمانی نہ کی ہو مہنگائی کے بارے میں۔ حکومت کہتی ہے جب آئی تھی مارچ وجود میں، جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک لانگ مارچ کر کے مہنگائی کے خلاف یہ حکومت میں آئے تھے۔ اچھا، دوبارہ سے اب ہمارے قارئین جو ہیں، ہمارے ناظرین جو ہیں، ان کا حافظہ ہے 15 دن کا، وہ بھول جاتے ہیں بات کو، تو اس لیے ہر روز انہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب مہنگائی، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یہی ٹنیور ہے جو 2018 سے شروع ہوا، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں لیکن عمران خان صاحب کی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکی۔ جی، بہت ساری وجوہات ہوئی، ان کے خلاف سازش ہوئی نہ ہوئی، اور سازش کا حصہ کون کون تھا، سائفر کا کیا ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ بہرکیف انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے، پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں رہا۔ مہنگائی کے خلاف ایک لانگ مارچ ہوتا ہے، لاہور سے مریم بی بی اور حمزہ شہباز نکلتے ہیں، کراچی سے نکلتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت گرا کے گھر آئیں گے۔ 1 سال ہو گئے اس بات کو۔ خیر، حکومت گر گئی، انہوں نے حکومت گرا لی۔ مجھے نہیں پتا اس میں کون کون سازش میں شامل تھا، سازش ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بہرکیف ایک آئینی طریقہ کار اختیار کیا گیا نا، کہ آپ اسمبلی کے اراکین کے ذریعے سے تبدیل کیا گیا۔ وہ جو اتحادی تھے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے، اور وہ اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کے ساتھ مل گئے، اور یوں عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا۔ اچھا، جواز کیا بنایا کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے، یہ کسی قسم کا بھی عوام کو ریلیف دینے میں اور کچھ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئے۔ جی، لہٰذا عمران خان کو حق حکمرانی نہیں ہے، حکومت بن جاتی ہے، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، باقی سارے لوگ حصہ بقدر جثہ لیتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا حصہ لیتی ہے، سپیکر ان کے بن جاتے ہیں، ان کے چیئرمین جو ہیں پارٹی کے جناب بلاول بھٹو زرداری، وہ وزیر خارجہ بن جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ وہ آپ کے سامنے ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنا حصہ لیتے ہیں، MKM والے اپنا حصہ لیتے ہیں، باقی اتحادیہ اپنا حصہ لیتے ہیں، اور حکومت بن جاتی ہے۔ بھانمتی کا کنبہ جو ہم بات کرتے تھے کہ بھانمتی نے کنبہ جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بہت ساری 13 جماعتیں مل کے حکومت بناتی ہیں۔ یس۔ اچھا، یہ 13 جماعتیں مل کے حکومت بنا رہی تھیں اور کہتی ہیں کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد جتنی مہنگائی انہوں نے کی، یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی ہوئی، ہر چیز 300 400 گنا مہنگی ہوگی۔ وہ چیز یوں سمجھ لیجیے جو 100 روپے کی تھی وہ 300 روپے کی ہوگی، وہ 350 کی ہوگی، 400۔ اب دال ماہ جو ہے 500 روپے کلو ہے، آپ اندازہ قائم کر لیں، گھی جو ہے وہ 600 روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہے۔ اچھا، یہ ہے کوکنگ آئل، اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ انہوں نے کیا، اتنی مہنگائی کر دی، پیٹرول جو ہے وہ 300 لیٹر پہ چلا گیا، ڈالر جو ہے وہ بھی 300 کے قریب پہنچ گیا۔ یہ ساری چیزیں اتنی مہنگی ہوئیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جو اسد عمر نے کہا تھا نا 2018 میں، جو کہا تھا جب ان کی حکومت بنی نئی، تو اسد عمر نے کہا تھا کہ عوام کی چیخیں تو آسمان تک جائیں گی۔ عمران خان کے دور میں چیخیں آسمان تک نہیں گئی تھیں، لیکن مسلم لیگ نون کے دور میں چیخیں آسمان تک نہیں گئیں بلکہ 7ویں آسمان تک گئیں، اتنی مہنگائی ہوئی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں وائٹ پیپر جاری کروں گا۔ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری عمران خان ہے، یہ ان کے فیصلے۔ لیکن حیران کن بات ہے سمیر صاحب، ایک عمران خان نے مہنگائی کی ہوگی، بلا شبہ اس دور میں بھی مہنگائی ہوئی، انہوں نے 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ لیکن جو حکومت اس کے خلاف لانگ مارچ کر کے آئی تھی نا مہنگائی کے خلاف، اس حکومت نے اتنی مہنگائی کی، بلیو کریں کہ اب ہمیں لگنے لگا کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی نہیں تھی۔ اب ایسے نہیں لگتا کہ عمران خان کا دور تو بڑا سکھ کا دور تھا، وہ تو بڑا آسان دور تھا، 150 روپے کا ڈالر تھا، اب 300 روپے کا ڈالر ہونے کو ہے۔ عمران خان کا دور جو ہے اب وہ سنہری دور لگنے لگا۔ اتنی مہنگائی ہوئی تھی عمران خان کے دور میں کہ تب بھی ان کے اپنے وفاقی وزیر نے کہا تھا، ان کے پاس اس وقت خزانہ کا قلمدان تھا اسد عمر کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو عوام کی چیخیں آسمان تک جانی ہے۔ لیکن
یہ لوگ جو تھے جو عمران خان کی حکومت کو اس لیے انہوں نے ختم کیا کہ اس نے مہنگائی کیا اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے. ان لوگوں نے اتنی مہنگائی کی ہے کہ اب عوام کی چیخیں جو ہیں وہ 7ویں آسمان پر ہیں. مطلب اخیر ہو گئی، اخیر کر دی انہوں نے. تو اب عمران خان صاحب کا دور تو ہمیں بڑا سنہری دور لگتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان کا دور ایک آئیڈیل دور تھا. عمران خان اب لوگوں کو یاد آ رہے ہیں، بہت یاد آتے ہیں اب ہمیں کہ جناب اگر عمران خان صاحب ہوتے تو کم از کم یہ صورتحال تو نہ ہوتی. عمران خان مشکل فیصلے کرنے میں یقین کیجئے اتنے دلیر نہیں تھے جتنے شہباز شریف ہیں. ان کو تو IMF ابھی کہہ دینا کہ آپ نے عوام پر ایٹم بم گرانا ہے، پیٹرول بم نہیں، ایٹم بم گرانا ہے، یہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے 2 منٹ نہیں لگائیں گے. 2 منٹ میں نے زیادہ بتا رہی ہے، یہ کہیں گے بالکل بسم اللہ جناب آپ حکم کریں کہ کس جگہ پہ گرانا ہے. وہ کہیں گے لاہور آپ نے ماڈل ٹاؤن پہ گرانا ہے، آپ اپنے گھر سے شروع کریں، تو یہ بسم اللہ کر کے شروع کر دیں گے. جناب اتنے دلیر ہیں جناب شہباز شریف صاحب. تو ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے، اقتدار کے اتنے بھوکے ہیں کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو پتہ اقتدار ہوگا تو ہم اتنی لوٹ مار کر لیں گے، اتنے پیسے بنا لیں گے. اب پوری دنیا میں ان کی پراپرٹیز ہیں، پوری دنیا میں ان کو مہنگائی سے کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے جو میں نے بار بار کہا کہ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میرے پاکستان کے پیارے عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. بھائی جو MNA نے بریانی کا ایک ڈبہ دے کے، یا اب تو بائک پہ بات چلے گی ہے نا، 1 to 5 تک ملتے ہیں جس کے پاس 3 ووٹ ہیں جی. اچھا جو انہیں یہ کچھ دے دیتا ہے نا، یہ سمجھتے ہیں بھاڑ میں جائے ملک، بھاڑ میں جائے آئین اور قانون، آپ اسے ووٹ دے دیں کیونکہ مجھے بائک مل رہی ہے. بریانی کے ڈبے سے شروع ہوتے ہیں یہ، مطلب جتنی کسی کی قیمت ہے بریانی کے ڈبے سے لے کر ایک موٹر سائیکل تک، خواتین میں سلائی مشین تک، اور ایک آٹے کے تھیلے سے، وہ جو 10 کلو کا آٹے کا تھیلا، وہاں سے لے کر ہماری یہ سوچ ہے. ہمارے نزدیک ملک کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے آج تک کسی پارٹی سے یہ نہیں پوچھا عوام نے کہ جناب آپ اقتدار میں آ رہے ہیں، آپ بتائیے آپ کے پاس کون سا فارمولہ ہے مہنگا. اب عمران خان صاحب سے کسی نے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب آپ بتائیے، آپ بار بار اتابلے ہو گئے ہیں کہ ابھی الیکشن کروائیں اور صبح مجھے پھر اقتدار پہ بٹھا دیں، آپ کیسے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے؟ جو باتیں وہ کرتے ہیں نا، جب میں آؤں گا تو میں پھر لوگوں کو کہوں گا کہ آپ پاکستان میں آ کے بزنس کریں. بھائی آپ لوگوں نے تو اس قابل ہی نہیں رہنے دیا کہ باہر کی انویسٹمنٹ ہے. آپ نے اوورسیز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا آج تک. 1 کروڑ جو پاکستانی باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں زر مبادلہ کمانے کے لیے، 100 مرتبہ بات ہوئی ہے کہ صرف 100 پاکستانی، عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ صرف آپ 100 پاکستانیوں کو انگیج کر لیں، ان میں سے 1000 پاکستانی اگر انگیج کر لیں آپ، پاکستان کے نہ صرف قرضے ختم ہو جائیں گے بلکہ پاکستان پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ ان کو پتہ ہے، لیکن IMF ایسا چاہے گا نہیں. وہ حکومت جیسی مارز وجود میں آتی ہے ان کو کام ہی نہیں کرنے دیتے اس پہ. حکومت پھر اس اب دیکھیں نا، یہ حکومت جو ہے آج تک یہ کس بات پہ الجھی ہوئی ہے کہ اپنا اقتدار کیسے بچانا ہے. اچھا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، آج بھی کبھی نہ کا اجلاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے فنڈز بچانے ہیں، اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز بھی نہیں دینے. اگر یہ فنڈ جاری کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایسا جواز بنائیں گے. صدر پاکستان نے جو بل تھا وہ واپس بھجوا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بل جو ہے میں تو 10 ساتھ نہیں کروں گا اس پہ. اچھا اب کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور امید تو یہی ہے، 100% امید یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر چند اپنے سینیٹرز کو کہہ دیے کہ آپ نے اس بل کی مخالفت کرنی ہے. لیکن یہ بل جو ہے یہ سادہ اکثریت سے پاس ہو جانا ہے کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، یہ پکی بات ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ حکومت تو کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دے گی، کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دے گی. اگر آج یہ کاغذ کا ٹکڑا جاری بھی کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ایک سرکولر جاری کرتے ہیں، ایک نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں، ایک لیٹر جاری کر دیں گے جی ہم آپ کو فنڈ جاری کریں، اور یہ ہوگی ملی بھگت ادارے کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے جواز بنانا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینے، قانون بن جائے گا. اگر عدالت میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ نئے سرے سے بینچ بنے گا، اور اس پہ سموٹو ایکشن اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا اس طرح سے ایکشن لینا. تو یہ لوگ آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو سازش ہوئی تھی نا، بے شک وہ ایک سازش تھی، مجھے نہیں اس سے کچھ لینا دینا، سازش تھی، لیکن اس کے لیے بڑا انہوں نے آئینی راستہ اختیار کیا تھا. وہ جو کچھ بھی ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر ہوا تھا. پارلیمنٹ کے اراکین جو تھے انہوں نے 5-7 بدلا تھا، وہ لوگ اپنے اپنے مفادات کے تحت دائیں سے بائیں ہوئے تھے. تو اب بھی جو ہوگا وہ بظاہر آپ کو ایسے لگے گا جیسے قانون کے دائرے میں رہ کے ہو رہا ہے، لیکن وہ بالکل قطعی طور پر قانون نہیں ہوگا. اگر آج ایک لیٹر جاری ہوتا ہے تو میں آپ کے لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ قانون کے دائرے میں نہیں ہوگا، بظاہر لگے گا. تو ہمارے یہاں مجھے ایک بات تو بتائیے، ایک فلم تھی، بہت ساری فلمیں اس پار بھی بنی ادھر بھی بنی، فلم کا نام تھا قانون اپنا اپنا. میں اس پہ غور کر رہا تھا، جب فلمیں ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ظالم کا قانون اپنا ہوتا ہے، ریاست کا قانون اپنا ہوتا ہے، انتظامیہ کا، مقننہ کا، پولیس کا، وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، اور جو کریمنل ہوتا ہے اس کا اپنا قانون ہوتا ہے، وہ اپنے قانون کے تحت چلتا ہے. تو وہ فلم جو بنی تھی قانون اپنا اپنا، کبھی غور کیجئے گا یار،
पाकिस्तान में सबका कानून अपना अपना नहीं है, वो तो फिल्मों की बात थी ना। यहाँ तो इमरान खान का अपना कानून है जी, अच्छा, पीडीएम की हुकूमत का अपना कानून है, आसिफ जरदारी का अपना कानून है और आरिफ अलवी का अपना कानून है। गौर कीजिएगा वो जो फिल्में बनती हैं, कानून अपना अपना। यार पाकिस्तान के मुआशरे को देखो, आपको लगता नहीं है कि सचमुच कानून अपना अपना है? आपका अपना कानून है, मेरा अपना कानून है। अच्छा, गरीब के लिए वो कानून है जो रियासत पाकिस्तान ने बनाया, सिर्फ माड़े बंदे के लिए ना वो कानून है। हम उसमें पिस जाते हैं। आप एक मुर्गी चोरी कर लें तो आप दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम है, फिर आपकी जान नहीं छूटेगी। पंजाब पुलिस आपके घर वालों को उठा के ले जाएगी क्योंकि मुर्गी आपने चोरी की है। अच्छा, आपने 10 रुपए किसी के जेब काट लिया आपने, तो आपके वालिदा वालिद और आपके बुजुर्ग, आपके दादा दादी महफूज नहीं है, वो उन्हें उठा के ले जाएंगे। मेरे बच्चे महफूज नहीं है, करूंगा मैं और भरेंगे मेरे बच्चे। वो स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाता है, कोई नहीं पूछेगा कि यार ये तो छोटा सा मासूम बच्चा है, उसे उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये कानून है। कहाँ है कानून की हुक्मरानी? और जब बड़ा आदमी चोरी करे तो वो 50 रुपए के स्टाम्प पे दुनिया के किसी भी कोने में जाके ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर सकता है। इमरान खान साहब, उन पे आपने, मुझे नहीं पता वो सच्चे मुकदमात हैं झूठे मुकदमात, भाई दहशतगर्दी के और बगावत के मुकदमात हैं, लेकिन कानून अपने है। उन्हें अरेस्ट करके दिखाए, जमान पार्क से बाहर निकाल के दिखाए उनकी मर्जी के खिलाफ, लोग कत्ल होने के लिए तैयार हैं। तो मुझे बताइए, ये जो कानून अपना अपना वाली फिल्म थी, क्या वो एक फिल्म की हद तक बात है? गौर करें कभी तो। यहाँ रियासत पाकिस्तान है, यहाँ बड़े मजे का। अच्छा, मैंने याद है जब खवातीन मार्च हो रहा था, खवातीन के आलमी दिन पे, मैंने तब कहा था, मैंने कहा था पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं अमेरिका में बड़ी आजादी है, शख्सी नहीं भाई, वहां तो शख्सी आजादी नहीं है। चाइना में बिल्कुल शख्सी आजादी नहीं है। मुझे आप बताएं कि आप वहां बंदा मिलावट करके, मतलब केमिकल वाला बताएं कि 1000 लीटर डेली दूध बेच सकता है चाइना में? भाई वहां सजाए मौत है। दुनिया का कोई मुल्क बताएं जहां इतनी आजादी हो? पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। आप चाहें तो चूने पे लाल रंग लगा के उसे सुर्ख मिर्च के तौर पर बेच सकते हैं। ये पाकिस्तान है। यहां दूर नहीं जाना, लाहौर की अकबरी मंडी चले जाएं, आप वहां जाके उन्हें कहें कि मुझे कोई एक शैम्पू का नाम ले, जितने भी ब्रांड्स हैं, मैं किसी की कमर्शियल के लिए तो नहीं बैठा कि मैं नाम लूं। आप जाके कहेंगे कि मुझे फलां शैम्पू चाहिए, वो 10 आपके सामने रख देंगे, ये 500 रुपए दर्जन है, ये 1000 रुपए दर्जन है, या 1500 दर्जन है, ये 5000 रुपए दर्जन। आप उसे कहेंगे, आपको लगेगा जो 500 रुपए वाला दर्जन बता रहे हैं ना, ये एक नंबर है क्योंकि उसका रैपर ज्यादा खूबसूरत होगा, इतना ओरिजिनल। तो वो आपको बताएगा। अच्छा, जो मिर्च आप चेक करेंगे ना, अपनी जुबान पे लगाएंगे, आप कहेंगे यार ये खालिस है, वो आपको बताएगा कि यही तो 2 नंबर बल्कि 50 नंबर मिर्च है, ये हमने चूने पे रंग चढ़ाया हुआ है। जाहिर है चूना तो जुबान को ज्यादा लगेगा। मुझे बताइए, जब आप चूना हांडी में डाल के, चूना मिली मिर्चें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डायलिसिस पे जाएंगे ना भाई, आपके गुर्दे काम करना छोड़ देंगे। तो जितनी आजादी पाकिस्तान में है, यहां आप जितनी मर्जी करप्शन कर लें, 50 रुपए के स्टाम्प पे आपकी जान छूट सकती है। 1000 लीटर दूध अभी पकड़ा जाए केमिकल वाला, वकील कहेगा मुझे आप दें 20,000 रुपए, सुबह बेल हो जाएगी आप। अच्छा, वो बंदा जेल भी नहीं जाता, रास्ते में उसकी जमानत हो जाती है। तो पाकिस्तान जैसा कानून तो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। यहां पे पैसे की हुक्मरानी है, यहां पे ताकत की हुक्मरानी है। खैर, यहां तो आम बंदा मान नहीं है जिसके पास पैसे हो। अब कल जो गुजरात में हुआ है पुलिस वाले के साथ जो तशद्दुद हुआ, गौर कीजिएगा कि यहां जो ताकतवर है, जिसके हाथ में थोड़ी सी ताकत है, वो कम नहीं करता, वो अन्नी डाल देता है। ये सूरत हाल है। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तब तक तो कुछ भी नहीं बदल सकता। हम हर रोज यही बातें नहीं करते, भाई आपने क्या व्हाइट पेपर जारी करना है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, क्या नाज बर्दारियां मैंने मतलब तकरीबन मार्च 2000 से मैंने शुरू किया। बहुत अरसा रोजनामा पाकिस्तान में लिखा। मुझे ये, मेरे 1700 से ज्यादा कॉलम छप चुके। मुझे ये बताइए कि नाज बर्दारियां सारे के सारे व्हाइट पेपर नहीं है। सारे के सारे व्हाइट पेपर में, उनमें सब में यही होता है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, हुकूमतें कर क्या रही हैं। ये आज का प्रोग्राम क्या व्हाइट पेपर नहीं है कि भाई इन्हीं लोगों ने हमें लूटा है ना। आज जो कभी इधर इकट्ठे हो जाते हैं, कभी उधर इकट्ठे हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, चले मैं मौजूदा हुकूमत की बात करूं और माजी की। इमरान खान साहब की हुकूमत में जब फिरदौस आशिक अमान साहबा या जनाब फवाद चौधरी साहब आके जब कहते थे कि ये सारा किया दर्दा पिछली हुकूमतों का है, तो मुझे तो हंसी आती थी कि भाई पिछली हुकूमतें कौन सी हैं बाबा, आप भी तो पिछली हुकूमत है। फवाद चौधरी साहब किस हुकूमत में नहीं थे, मोहतरमा फिरदौस आशिक अमान साहबा किस हुकूमत में नहीं थी। आज जो लोग बैठे हैं, शाह महमूद कुरैशी किस हुकूमत में नहीं रहे। तो ये तो वो लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल हम पे हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, अब आज की हुकूमत को देख लें, वही लोग हैं जो पिछली हुकूमत में थे। एमक्यूएम किस हुकूमत में थी। तो जब ये कहेंगे कि ये किया दरा पिछली हुकूमत का, तो भाई पिछली हुकूमत में भी तो आप थे।
تو کبھی کبھی غور کیجئے، یہ جو ہم پہ مسلط لوگ ہیں اور واحد پاکستانی عوام ہے جس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اب تو میں نے گھگو گھوڑوں کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا، اس حد تک دل برداشتہ ہو چکا ہوں. مجھے بتائیے پچھلی حکومت کس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے؟ آپ ہی تو پچھلی حکومت ہوتے ہیں بابا. صرف ایک چہرہ بدلتا ہے، اس کو وزیر اعظم آپ کہتے ہیں، باقی ساری کی ساری کابینہ تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ وہی ہوتی ہے. اچھا وہی بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ تو وہی ہوتا ہے، پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. تو کون ہے پاکستان کے مسائل کا اصل ذمہ دار؟ یہ سوال ہے جی. کبھی گھگو گھوڑے اس پہ سوچے نا، خدا کی قسم یہ ہر پارٹی کو چھوڑ دیں. میں بار بار کہتا ہوں، ہم نے کیا شروع کیا تھا، میں نے جب پہلے دن ایف ایم نیوز کا اور FM4 کے ٹی وی کا آغاز کیا تو میں نے کیا کہا تھا کہ ہم لوگ ریاست پاکستان کے ساتھ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، ہم ریاست پاکستان کے ساتھ سٹینڈ لیں گے، ہم آئینی اداروں کے ساتھ سٹینڈ لیں گے، ہم عوام کے ساتھ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، ہم جمہوریت کے ساتھ آپ کو کھڑے. میرا فیورٹ نظام جمہوریت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس ملک میں جمہوریت ہے تو ہم جمہوریت کے ساتھ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، ہم شخصیات کے ساتھ آپ کو کھڑے نظر نہیں آئیں گے، ہم آپ کو ادارے مضبوط کرتے نظر آئیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اداروں کو کمزور کون کرتا ہے؟ حکومتیں کمزور کرتی ہیں. عمران خان صاحب جب ان کا دور تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ بھی یہی پریکٹس کر رہے تھے. آج شہباز شریف صاحب کا دور ہے، عدلیہ اور حکومت کی محاذ ہی دیکھ لینا جس نہج پہ چلی گئی ہے. اداروں کو کمزور کون کر رہا ہے؟ آپ ادارے کو کمزور کر سکتے ہیں. تو بابا پاکستان کے ادارے اگر کمزور ہیں تو وہ پاکستان کی عوام نے کمزور نہیں کیے، وہ ان طاقتور لوگوں نے کی ہیں، لیکن عوام کے کندھوں پہ سوار ہو کے. اور آخر میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پاکستانی عوام اس کے، اگر کہتے ہیں نا کہ ہم بری الذمہ ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جو ملک میں ہو رہا ہے اور جو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے اور اس لوٹ مار میں ہم حصے دار نہیں ہیں. پاکستانی عوام آج حدیث مبارکہ سنیں. کہا جاتا ہے کہ 2 اصحاب جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی، ان کے 2 صحابی، وہ دوران سفر گزرے تھے. ایک باغ تھا کھجوروں کا، اس باغ کے پاس سے گزرے تو بھوک سے دونوں نڈھال تھے، زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا. تو ایک صحابی کہنے لگے یار اس باغ سے تھوڑی سی کھجوریں نہ کھا لیں. دوسرے صحابی رسول نے کہا، انہوں نے کہا کہ یار کیسے کھجوریں کھا لیں، باغ کا جو باغبان ہے وہ تو یہاں ہے نہیں، تو اس کی اجازت کے بغیر یا اس کو پیسے دیے بغیر ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر وہ اجازت دے تو ہم اپنے لیے جتنی کھجوریں ہمیں چاہیے وہ ہم لے سکتے ہیں. کتنی پاؤ بھر کھجوریں چاہیے ہوں گی، آدھا کلو چاہیے ہوں گی. تو وہ اگر ادھر ہوتا تو ہم اجازت لے کے لے لیتے اس سے. اب وہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا وہ ہے نہیں لیکن ہم بھوک سے نہیں ڈالیں، تو میں نے تو ہر صورت کھجوریں کھانی ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا چلو آپ اپنے کاندھے پہ مجھے سوار کریں، میں کھجوریں اتارتا ہوں. کھجوریں اتاری اور جب وہ نیچے اترے انہیں کہنے لگے کہ آپ کھا لیں. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے نہیں کھائی، چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے. اب وہ صحابی جنہوں نے کھجوریں نہیں کھائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک معاملہ آپ کے حضور رکھنے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ میرے ماں باپ قربان، میں قربان، میری اولاد قربان. کہا میری نسلیں قربان. رسول اللہ نے کہا بتاؤ کیا ایشو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا، میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ کھجوریں کھانا چاہتے تھے، میں نے کہا باغبان نہیں ہے تو کیسے کھجوریں کھا لیں. بار کیا انہوں نے کہا جی تم مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کرو. پھر انہوں نے میرے کندھوں پہ سوار ہو کے کھجوریں اتاری اور مجھے پیش کر رہے تھے کہ تم بھی کھا لو. میں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا. تو میرے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیے ذرا، کائنات کی سب سے بڑی ہستی نے کہا، مفہوم بیان کر. انہوں نے کہا کہ تم برابر کے ذمہ دار ہو. تم نے کھجوریں بے شک نہیں کھائی. یا رسول اللہ میں کیسے برابر کا ذمہ دار ہو گیا، میں نے تو کھجوریں کھائی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کندھے پیش نہ کرتے، تمہارے کندھوں پہ وہ سوار نہ ہوتا، وہ کھجوریں اتار ہی نہیں سکتا تھا. چونکہ تم نے کندھے پیش کیے ہیں، تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کے اس نے چوری کی ہے. تو اب چوری اس نے کیا لیکن تم برابر کے شریک ہو. بے شک تم نے وہ چوری کا مال نہیں کھایا، وہ ہڑپ نہیں کیا، لیکن تم برابر کے شریک ہو، ذمہ دار ہو تم. اب سمیر ذرا اس بات کو سوچئے گا کہ جو کندھے پیش کرتا ہے چور کو وہ برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے. پاکستانی عوام ہر ایک کو کندھے پیش نہیں کرتے. ہم لوگ ہیں اچھا یہ تو باری باری آتے ہیں نا، لیکن ہم تو ہر ایک کے سہولت کار ہیں. جو بھی لوٹنے آتے ہیں ہم اپنے کندھے پیش کرتے ہیں. تو اب نواز شریف نے تو صرف 35 سال کا حساب دینا نا. یاد رکھیے گا پاکستانی عوام نے 75 سال کا حساب دینا ہے. ہم نے تو پوری زندگی کا حساب دینا ہے کہ بھائی آپ ان کے سہولت کار تھے. کبھی یہ پاکستانی عوام جب اس پہلو سے سوچیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم اس ریاست کے آئین کے، قانون کے، اس جمہوریت کے جس کا آپ نام لیتے ہیں، سب سے بڑے مجرم ہم پاکستانی عوام ہیں. اگر ہم کندھے دینا چھوڑ دیں، آپ دیکھیں نا کچھ لوگ عمران خان کو کندھے دے رہے ہیں اس کے لیے جان دینے کو، کچھ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں. آوے آوے ایک باری پھر شیر، بلے تے مورا ٹھگا ٹھگ، تیر، ایک باری جو بھی ہم نے نعرے بنائے ہوئے. تو بابا جب تک آپ پاکستانی بن کے نہیں سوچتے، جب تک آپ پوری طرح سے پاکستانی نہیں بن جاتے، تب تک یہی رہے گا. میرا تو آج کا وائٹ پیپر یہی ہے کہ حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں،
لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کے ذمہ دار پاکستان کے عوام ہیں جو اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھ رہے. پاکستانی قوم اپنے گناہ کو تسلیم کرے, اپنی غلطی کو تسلیم کرے, اس کے بعد توبہ کرے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. میرا تو وائٹ پیپر یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سب سے پہلے اپنا جرم قبول کرے, اپنا گناہ قبول کریں, پھر اس سے توبہ کرے اور دوبارہ ایسا نہ ہو. جب پاکستانی عوام کسی بھی لٹیرے کو, چور کو, اچکے کو, کرپشن کرنے والے کو اپنے کندھے پیش نہیں کریں گے, پھر کوئی بھی اس پاکستان کو نہیں لوٹ سکے گا. یہ حتمی وائٹ پیپر ہے میرا. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.